السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ پچھلے ویڈیو میں دجال جلد سوم لکھنے کی وجہ بتائی گئی۔ اب دجالی نظام کے قیام کے دستاویز کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں غیر یہودیوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر وہ ایسا کام کرنے لگیں جس میں پیش قدمی کی ضرورت ہو تو مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دیں۔ عمل کی آزادی سے پیدا ہونے والا تناؤ جب کسی اور کی آزادی سے ٹکراتا ہے تو قوتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ٹکراؤ سے سخت اخلاقی مایوسی اور ناکامی پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام حیلوں سے ہم غیر یہودیوں کو کمزور کر دیں گے اور وہ ہمیں ایسی بین الاقوامی طاقت بنانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کی تمام قوتیں تشدد کی راہ اپنائے بغیر آہستہ آہستہ ہمارے اندر ضم ہو جائیں گی۔ ہماری قوت سپر پاور بن جائے گی۔ آج کے حکمرانوں کے بجائے ہم ایک ایسا ہوا قائم کر دیں گے جو سپر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کہلائے گی۔ اس کے ہاتھ اطراف عالم میں چمٹے کی طرح پھیلے جائیں گے۔ اس کی تنظیم اتنی بڑی ہوگی کہ اقوام عالم کو زیر کر کے ہی ہم دم لیں گے۔ ہماری سرگرمیوں پر نگرانی اور انہیں محدود کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سپر گورنمنٹ یعنی اعلیٰ حکومت ماورائے حکومت ان غیر قانونی حالات میں بھی قائم و دائم رہتی ہے جن کو مطلق العنان جیسے تسلیم شدہ قوی لفظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو صاف طور پر بتا سکوں کہ ایک مناسب وقت پر ہم قانون دینے والے ہوں گے۔ ہم فیصلے و سزائیں نافذ کریں گے۔ ہم پھانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے سپاہیوں کے سپہ سالار کے طور پر قائد کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ہم قوت اداری کے بل بوتے پر حکمرانی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دور ماضی کی ایک ایسی طاقتور پارٹی کے حصے بکھرے ہیں جسے اب ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ دو اقتباس جس کتاب سے لیے گئے ہیں اس کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا مشہور نام پروٹوکولز ہے۔ اردو میں اس لفظ کا ترجمہ دستاویز کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ دراصل پروٹوکولز عرف عام میں اس سفارتی دستاویز کے مسودہ کو کہتے ہیں جو کسی کانفرنس میں طے کیے گئے نکات پر مشتمل ہو اور اس پر تصدیقی دستخط ثبت کیے گئے ہوں۔ کیونکہ اردو میں اس کا کوئی سکہ بند متبادل لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ نگاروں نے سہولت کے لیے اس کے قریب ترین معنی میں دستاویز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کتاب کا مکمل نام زعماء صہیون کے منصوبوں کی دستاویزات ہے۔ کچھ مترجمین اسے صہیون کے دانا بزرگوں کی یادداشتیں کا عنوان دیتے ہیں۔ ہم نے اسے دجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ کا نام دیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس میں جگہ جگہ سپر گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی کو مطلق العنان حکومت، مستقل با اختیار حکومت یا ماورائے حکومت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ کچھ محققین اس سے اقوام متحدہ مراد لیتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے عالمی دجالی ریاست مراد ہے جس کا پایا تخت یروشلم میں صہیون نامی پہاڑی کے قریب مقدس چٹان کے گرد ہوگا۔ نمبر دوسرے اس لیے کہ اس میں جا بجا مطلق العنان بادشاہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں اسے شاہ داؤد کہا گیا ہے، کہیں اسرائیل کا بادشاہ یا خدا کا محبوب بادشاہ، اور کہیں تمام دنیا کا حکمران اور باپ جو انتہائی بارسوخ ترین شخصیت اور انتہائی با اختیار مقتدر اعلیٰ ہوگا۔ یہ تمام الفاظ دراصل دجال اکبر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کے وسط میں بچھے تخت داؤدی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کا پیدائش حق استعمال کرے گا۔ اس عاجز کے ایک مضمون میں واضح کیا جا چکا ہے کہ تخت داؤدی وہ پتھر ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر عبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل یہ تخت ملکہ برطانیہ نے اپنی شاہی کرسی کی نشست میں لگایا ہوا ہے۔ انگریز قوم اپنی تمام تر جدت پسندی اور روشن خیالی کے باوجود برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت کبریٰ کا راز اس میں سمجھتی ہے کہ
جبکہ قوم یہود انگریز کو اپنا محسن ماننے کے باوجود اس کی سلطنت کے اس راز کو اس سے چھپا کر اسرائیل منتقل کرنا چاہتی ہے۔ سپر گورنمنٹ کے متعلق آپ اوپر 2 اقتباسات ملاحظہ فرما چکے ہیں، اب ایک اور اقتباس دیکھ لیجئے جس سے بات کچھ اور کھل جائے گی۔ پروٹوکول نمبر 4 میں ہمیں ایک عالمی حکومت کا ذکر خیر کچھ یوں لکھا ہوا ملتا ہے: جہاں ملت و مذہب کے لیے وسیع المشرب عقائد نے احساسات ختم کر دیے ہوں، ان طبقوں پر مطلق العنان نہیں تو کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے، جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ ہم اس کے لیے ایک نہایت با اختیار حکومت قائم کریں گے تاکہ تمام طبقوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو۔ ہم اپنی رعایا کی سیاسی زندگی کے لیے نئے قوانین مرتب کریں گے اور تمام امور انہی کے مطابق طے کریں گے۔ ان قوانین کے ذریعے غیر یہودیوں کی دی ہوئی خود مختاریاں اور رعایتیں ایک ایک کر کے چھین لی جائیں گی، اور ہماری بادشاہت کے مطلق العنان کا ترہ امتیاز یہ ہوگا کہ ہم کسی وقت اور کسی بھی جگہ غیر یہودی مخالف کو کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کل 3 اقتباسات ہو گئے۔ اس کے بعد مطلق العنان بادشاہ کے متعلق بھی 3 اقتباسات ملاحظہ فرما لیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عام مترجمین اور محققین سے ہٹ کر اس کتاب کو ایک الگ نام کیوں دیا۔ اب میں دنیا بھر میں شاہ داؤدی کے خاندان کی حکومت کی جڑوں کی مضبوطی کا طریقہ کار بیان کروں گا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس فلسفے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جسے دنیا میں قدامت پرستی کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے فاضل رہنماؤں نے اپنایا، اور یہ وہ فلسفہ ہے جس سے انسانی فکر کی راہیں متعین کی جائیں گی۔ داؤد کی نسل سے کچھ افراد مل کر بادشاہوں اور ان کے ورثاء کا انتخاب کریں گے، مگر اس انتخاب کا معیار آبائی وراثت کا حق نہیں ہوگا۔ ان بادشاہوں کو سیاست اور نظام مملکت کے تمام رموز بتائے جائیں گے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ کوئی اور شخص ان رموز سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اس طرز عمل کا منشا و مقصد یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ علم ہو جائے حکومت کا کاروبار ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا جنہیں اس دنیا فن کے خفیہ مقامات کی سیر نہیں کرائی گئی۔ اس اقتباس میں قدامت پرستی کی روایت، فاضل رہنماؤں کا اختیار کردہ فلسفہ، داؤد کی نسل کے کچھ افراد اور دنیا فن کے خفیہ مقامات کی سیر جیسی خفیہ یہودی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ بالخصوص آخری اصطلاح تو انتہائی ذو معنی ہے، اور یہودی سر علوم یعنی خفیہ روحانی علوم جو نیم جادوئی اور نیم شیطانی ہوتے ہیں سے واقفیت یا تعارف کیے بغیر اس کا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس اقتباس کا مرکزی خیال شاہ داؤد کی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے گرد گھومتا ہے۔ اگلے اقتباس میں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسانوں کی ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھنے والا یہ مطلق العنان بادشاہ اپنی نسل کے علاوہ دوسرے انسانوں سے کیا سلوک کرے گا۔ موجودہ خدا شناس اور شر پسند معاشروں کے حکمرانوں جنہیں ہم پست ہمت بنا چکے ہوں گے کی جگہ لینے کے لیے جو شخص ہمارا بادشاہ بنے گا، اس کا سب سے پہلا قدم اس خدا شناسی اور شر پسندی کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ان موجودہ معاشروں کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہوگا، خواہ اس مقصد کے لیے اسے کتنا خون خرابہ کرنا پڑے۔ صرف اسی صورت میں اس کے لیے ان معاشروں کو نئے سرے سے منظم کرنا ممکن ہوگا، جس کے بعد وہ ہماری ریاست کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دینے کے لیے شعوری طور پر تیار ہوں گے۔ خدا کا یہ محبوب یعنی بادشاہ اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ تمام اندھی، بہری اور بے ایمانہ قوتوں کو ختم کر دے جن کا عقل و منطق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ قوتیں فی زمانہ جبر، تشدد، ڈاکہ زنی اور آزادی و حقوق کے نقاب میں پوشیدہ ہو کر تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان قوتوں نے ہر قسم کے سماجی نظم و ضبط کا خاتمہ کر دیا، جس سے یہودی شہنشاہ کے تخت حکومت پر متمکن ہونے کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ہی بادشاہ اپنی سلطنت میں داخل ہوگا، یہ قوتیں اپنا کام دکھا کر بذات خود ختم ہو چکی ہوں گی۔ تب انہیں شہنشاہ کے راستے سے ہٹانا ہوگا، وہ راستہ جس پر کوئی گڑھا یا پتھر نہیں ہونا چاہیے۔
یہ تھا خدا کے محبوب بادشاہ کا خدا کی اندھی بہری اور بے ایمانہ مخلوق کے ساتھ وہ سلوک جس کی بنا پر وہ خدا پرستی کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرے گا اور اپنے رستے سے ہر گڑھا یا پتھر ہٹا کر ریاست کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا اور انسانی معاشروں کو برباد کر کے نئے سرے سے منظم کرے گا، چاہے اسے اس کے لیے کتنا ہی خون خرابہ کرنا پڑے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد کس رخ پر ہمارے گرد و پیش میں جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم دوسرے اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں قوم یہود نے اپنی پیدائشی حق حکمرانی کے حصول کا طریقہ کار کھل کر اور لگی لپٹی رکھے بغیر بیان کیا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ریاستوں کے آئینوں میں ایسی باتیں داخل کر دیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو تباہی کے راستے کی طرف دھکیل دیں، اور پھر اسی طرح ایک وقت میں ہر طرح کی حکومت ہمارے قہر و جبر کا شکار ہو جائے گی۔ ہماری ڈکٹیٹر کی پہچان آئین کی تباہی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لمحہ اس وقت آئے گا جب دنیا کی اقوام اپنے حکمرانوں کی نااہلیوں اور بدعنوانیوں کے سبب بدحال ہو چکی ہوں گی، اور یہ سب کچھ ہماری منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اس وقت لوگ چلائیں گے، ان کو ہمارے حکمرانوں کو دفع کرو اور ہماری پوری دنیا پر ایک ایسا بادشاہ دو جو ہمیں متحد کرے اور حکومتی قرضے، سرحدوں، اقوام، مذاہب کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھگڑوں کو ختم کر دے، جو ہمیں امن و شانتی مہیا کریں، جو ہمارے حکمران نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ تمام اقوام کی طرف سے ایسی خواہشات کا اظہار پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑا جائے۔ انسانیت کو اختلاف رائے، نفرت، جد و جہد، منفی رد عمل، حتیٰ کہ تشدد کے استعمال، بھوک و افلاس، بیماریوں کے پھیلاؤ، خواہشات کی کثرت کے ذریعے تباہ کر دیا جائے تاکہ غیر یہودی عوام ہماری دولت اور دیگر ذرائع کی بالادستی تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہی نہ پائیں۔ لیکن اگر ہم اقوام عالم کو سانس لینے کا موقع دے دیں تو پھر ہماری حاکمیت کی بالادستی کا لمحہ مشکل ہی سے آئے گا۔ دنیا پر اپنی حاکمیت اور بالادستی کے لمحے کے جلد آنے کے لیے قوم یہود پوری دنیا کو جس طرح جہنم بنائے گی، اس کا سبب اس دستاویزی منصوبے میں اور اس کی جھلک آپ عالمی منظر نامے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس منظر نامے کی پیشانی پر جھل ملاتے مصائب و آفات کرۂ ارض کے باسیوں کو چار طرف سے گھیرنے میں لینے والی الم انگیز مشکلات اصل میں اس قوت کو کارستانیاں ہیں جو خود کو خدا محبوب اور خدا کی بقیہ مخلوق کو اپنا محکوم سمجھتی ہیں اور اپنے اس بنیادی حق کے حصول کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز حربے وار رکھتی ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ان دستاویزات کی تاریخی حیثیت و استناد پر کچھ تبصرہ کریں، ان کی ایک اور مخصوص انفرادیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے بآسانی معلوم ہوگا کہ مستقبل قریب میں جس عالمی دجالی ریاست کے قیام کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں، یہ کسی دیوانے کی بڑھیا خبطی کا وہم نہیں، ایک خوفناک حقیقت ہے جس کے خلاف جہاد میں حصہ لینا نیک بختی کی علامت اور نجات کی ضمانت ہے۔